الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ان عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان رواہ الترمذی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، تنہائی میں مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں، تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے. شیطان تو انسان کا دشمن ہے، اس کی تو کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں سے گناہ کروائے، اللہ کی نافرمانیاں کرائے. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب مرد اور عورت اکیلے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں، تو شیطان اپنی پوری کوشش اور پورا زور لگا دیتا ہے کہ ان دونوں سے گناہ کا ارتکاب کروا لے. تو گویا کہ اس انداز بیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک چیز سے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے، ڈرایا ہے کہ کوئی بھی مرد اور عورت آپس میں تنہائی میں ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں، ورنہ شیطان جو ہے وہ اپنا کام کر جائے گا اور ان سے گناہ جو ہے وہ کروا لے گا. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يخلون رجل بامرأة الا ومعه ذی محرم، کہ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے مگر اس صورت میں مل سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو. یعنی اگر عورت کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا بیٹا، کوئی محرم رشتہ دار موجود ہے، تو کوئی ضروری ملاقات عورت کی کسی مرد سے کرنی ہو تو کسی محرم کے ساتھ جو ہے وہ عورت ہو تو پھر وہ کسی مرد سے ملاقات کر سکتی ہے. اسی طرح اگر سفر پر عورت نے جانا ہے تو اسی صورت میں جا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی جو ہے وہ حج پر جانا چاہتی ہے اور میرا نام تو جہاد پر جانے والا جو قافلہ لشکر ہے اس میں میرا نام لکھا جا چکا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جہاد پر نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے جاؤ. تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے صحابی کو جہاد جیسے عظیم فریضے سے پیچھے رکھ لیا. کس وجہ سے؟ کہ اس کی بیوی کو اس کا محرم مل جائے اس کے سفر پر جانے کے لیے. تو بہرحال مرد کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ اور عورت کا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، علیحدگی میں آپس میں ملنا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو متنبہ فرما دیا ہے.